اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی۔ آل رسول اور اصحاب رسول میں جدائی ہوگی، یہ ہوائی کسی دشمن کی اڑائی ہوگی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، سامعین و سامعات، تاریخ اس وقت ایام محرم سے گزر رہی ہے۔ اللہ رب العزت نے پہلے دن سے لے کے قیامت تلک ایک اصول رکھا ہے کہ اس دنیا میں جیسے سمندروں میں مد و جزر لہریں بناتے ہیں، پانی صاف رہتا ہے، ایسے ہی حق اور باطل کا ٹکراؤ جاری و ساری رہتا ہے۔ عرش بری زمین کو اور زمین والوں کو، دل و دماغ کو، عقائد کو، نظریات کو صاف کرتے ہیں۔ وہ رب چاہتا تو سب کو ایک جیسا بنا دیتا، جیسے کسی بھی کمپنی کا بنایا ہوا موبائل، کوئی بھی ماڈل جب آپ اس کو کھولتے ہیں، اوپن کرتے ہیں، آن کرتے ہیں تو وہ ایک ہی طرح کی لائٹ، ایک ہی طرح کا وقت، ایک ہی طرح کے سافٹ ویئر کے ساتھ چلتا ہے۔ لیکن تیرے رب نے زندگی اور موت دی ہی اس لیے ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ آپ میں سے اور مجھ میں سے اچھے رویے، اچھے اعمال کون لے کے آتا ہے۔ اور یاد رہے کہ عمل تب تک سیدھا نہیں ہوتا جب تک علم صحیح نہ ہو۔ اینک کے اگر عدسے کا نمبر غلط ہو جائے تو نظر ٹھیک نہیں رہتی، اور اگر انسان کے عقیدے کا نمبر ٹیڑھا ہو جائے تو پھر نظریہ درست نہیں رہتا۔ نظریہ درست نہ ہو، نظر ٹھیک نہ ہو، منظر بھلے جتنا مرضی اچھا ہو تو پھر وہ منظر بھی دھندلا ہی دکھائی دیتا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اس دھرتی کے اوپر جہاں مبالغے کی انتہا کرنے والے، افراط اور تفریط کرنے والے، کوئی بڑھا دینے والے، کوئی گھٹا دینے والے موجود ہیں، وہاں امت وسط بھی موجود ہے، جنہوں نے جب بھی بات کی ہے اعتدال کی ہے، عدل کی ہے اور انصاف کی ہے۔ اور عدل جو ہے یہ بڑے سارے لوگوں کو اچھا نہیں لگتا۔ واقعہ کربلا ہر دور میں لوگوں نے اس کے اوپر اپنے اپنے انداز میں بات کی ہے۔ میں آج اس کے 3 پس منظر احباب کی نظر کرنے لگا ہوں۔ پہلا دینی پس منظر، اور دوسرا جغرافیائی، اور تیسرا سیاسی۔ بات سمجھ آئے، دل کو لگے بسم اللہ، نہ آئے زبردستی کا سودا نہیں ہے۔ سب سے پہلے دینی پس منظر کیا ہے؟ اللہ کا فیصلہ ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تیرے رب نے اپنا تعارف یہ کروایا ہے کہ اس نے دین حق اور ہدایت دے کے اپنے نمائندے، اپنے رسول، اپنے پیغمبر کو بھیجا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ کائنات میں جتنے بھی ادیان، مذاہب، گروہ، جماعتیں پائی جائیں، ان سب پر حق کو ظاہر کر دیا جائے، غالب نہیں۔ غلبے کا لفظ عربی میں موجود تھا، ڈکشنری میں تھا، اگر رب چاہتے تو استعمال کر سکتے تھے۔ لِيُظْهِرَ
اور یہی دین اسلام کا مزاج ہے، وما علیک الا البلاغ المبین، کہ جو دین ہے اس کی نص، اس کی عبارت قول ثقیل ہوتی ہے۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، محبوب جو ہم آپ کو وحی دیں گے، نص دیں گے، عبارت دیں گے، یہ بڑی ثقیل ہوگی۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ وما علیک الا البلاغ المبین، آپ نے قول ثقیل کو مبین بنا کے قوم تک اچھے انداز میں پہنچانا ہے کہ بات دلوں میں اتر سکے، دماغ میں آ سکے۔ بھائیو، جب ہم رنگ خریدتے ہیں تو ڈبے میں وہ بڑا تھن، بڑا سنگنا سا، اس کو برش کے ساتھ چلانا ممکن نہیں ہوتا۔ رنگ کرنے والا آدمی اس میں مختلف چیزیں ایڈ کر کے اس کو تیار کر کے اس قابل بناتا ہے کہ نہ وہ برش کے ساتھ بالکل دیوار پہ بہے اور نہ سخت ہو کے اڑے، بلکہ برابر جو ہے وہ صحیح طریقے سے ایک فنشنگ دے۔ یہ وقت کے پیغمبر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ قول ثقیل کیسے ہے؟ آیت اترتی ہے کہ آپ نے کھاتے پیتے رہنا ہے یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے نمایاں ہو جائے۔ دیکھنے میں بڑی سادی سی بات ہے، بڑا آسان ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، قرآن بڑا آسان ہے، لیکن ادکار کے لیے ضروری ہے کہ اس سے ملا جائے جسے رب نے فرنچائز دے کے دین کی بھیجی ہو اور وہ وقت کا نبی ہوتا ہے۔ میں موبائل ایک دفعہ خراب ہوا تو دکان پہ لے گیا، ہم دکان تھی، وہ کہنے لگے جی تقریباً 4-5 دن لگ جائیں گے، یہ اس میں کام ہے۔ تو میں نے کمپنی کو بھیج دیا تو انہوں نے کوئی اس کے اندر کوئی لمبا چوڑا نہیں بتایا، کہا ایک چھوٹا سا مسئلہ تھا وہ ہم نے دور کر دیا، یہ لیجیے۔ آپ نے وضاحت کیا فرمائی کہ بھائی اس دھاگے سے مراد وہ قول ثقیل والی نہیں، قول مبین یہ ہے کہ جو طلوع فجر ہے، کاذب سے صادق کا یہ مسئلہ ہے۔ آپ نے وضاحت فرما دی، قیامت تک کے لیے وہ قول مبین بن گیا۔ اللہ کا شکر ہے آج دنیا میں سارے امت مسلمہ کلمہ پڑھنے والے اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ میں نے صرف ایک چھوٹی سی مثال دی، لست علیہم بمسیطر، پیغمبر نے بات برحق کر کے، دلیل کو واضح کر کے، قول مبین بنا کے، روشن اور نمایاں کر کے پیش کرنا ہے۔ ماننے والا نہیں مان رہا، کہا کوئی بات نہیں، لست علیہم بمسیطر، منوانا تیرا کام نہیں، ڈنڈا سوٹا دے کے نہیں بھیجا۔ آپ کا کام ہے صرف روشنی کرنا، آپ کا کام ہے رہنمائی کرنا۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ اس سے پہلے والا مصرع آپ لوگوں کو پتا ہوگا، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے جی میں آئے وہی پائے روشنی۔ لو ہم نے دل جلا کے سر عام رکھ دیا، کتاب و سنت اتار دی گئی، وہی بھیج دی گئی، حق بتا دیا گیا۔ کوئی لے اس کی مرضی، نہ لے اس کی مرضی۔ میں سندھ تھا، تھر کے علاقے میں، لائٹ گئی ہوئی تھی تو ہم نے واش روم کے ایریے میں وضو کر رہے تھے، تو اندر سے جو بھی بزرگ نکلے، نوجوان نکلے، تو کپڑے چادریں بھیگی ہوئی۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ جناب یہ کوئی لائٹ وائٹ کا اہتمام نہیں ہے؟ کہنے لگے جی لائٹ گئی۔ تو میں نے کہا آپ لوگوں کے علاقے میں جو موبائل ہوتے ہیں ان میں بیٹری یا یہ وہ ٹارچ نہیں ہوتی؟ کہتے جی وہ تو ہے۔ میں نے کہا استعمال کب کرنا ہے؟ سارے بھیگ کے نکل رہے ہو، واش روم کے اندر ہو، ٹارچ چلاؤ چلے جاؤ۔ کہنے لگے وہ تو ہمیں یاد نہیں رہا، وہ تو ہمارے ذہن میں نہیں آیا۔ کچھ لوگوں کے مرتے دم تلک ذہن میں ہی نہیں آتا کہ انہوں نے نور کو لینا ہے، روشنی کو لینا ہے، حق کو لینا ہے، دلیل کو لینا ہے، صحیح استدلال کو لینا ہے، حقیقت کو لینا ہے۔ ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلھا کنہارھا، میری امت میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ایسی حجت پر جو روشن ہے،
اور روشن اتنی ہے کہ رات کے 12 بجے بھی وہ اتنی ہی روشن ہوتی ہے، بے شک لائٹ گئی ہوئی ہو، جتنی دن کے 12 بجے روشن ہوتی ہے۔ اب دلیل بڑی واضح ہے، بات حقیقت ہے۔ اب اس کے اوپر آ کے اگر کوئی مانتا ہے تو بسم اللہ، نہیں مانتا تو یہ زبردستی کا سودا نہیں۔ اور میرے محبوب کا انداز بھی یہ تھا کہ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ آئیے دل کیسے جلائے؟ ٹکر جاری ہے، کہیں نہ کہیں ٹکراؤ تو ہوگا، حق و باطل کا آمنا سامنا ہے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ دعوت دی جائے، ہم اللہ کی طرف، جنت کی راہوں کی طرف، صراط مستقیم کی طرف بڑھ رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ یہ رستے میں مشکلیں ضرور ہیں مگر اینڈ پہ جا کے آسانی ہے۔ جو قبول کر لے بسم اللہ، اسلم تسلم۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ نہیں مجھے یہ نہیں ماننا، تو ہم کہتے ہیں کہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی عبادت گاہ میں رہ کے تیاری کرو، عبادتیں کرو، مناجات کرو، اپنے دین مذہب پہ چلو، لیکن اس کا ذمہ آپ کی حفاظت کا ہم اٹھائیں گے، آپ اس کے بدلے میں ٹیکس پے کریں، باقی بندوبست ہم کریں گے۔ وہ کہتا ہے جی ہم یہ بھی نہیں کرنا چاہتے، تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آ جائیے، میدان میں اتریے، تمہارا ہمارا فیصلہ جو ہے وہ میدان کرے گا۔ یہ ہے اصل میدان کا سجنا حق و باطل کا۔ اگر کوئی دلیل کو مان لیتا ہے بسم اللہ، نہیں مانتا اپنے دائرے میں رہتا ہے، فی ذمت اللہ، اگر ضد پہ آتا ہے تو پھر اللہ کا جو حکم اور فیصلہ ہے تحت امر اللہ، ہم اس کو ڈیل کرتے ہیں، اور یہ اسلام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سال لگاتار، ایک دو دن نہیں، مکہ میں حق بات کو دلیل کے طور پہ پیش کیا۔ یہ پس منظر ہے کربلا کا، 13 سال۔ اس دوران میں کیا ہوا؟ لوگ ضد پہ آ گئے، ہٹ دھرمی پہ آ گئے کہ حق نہیں ماننا، جو مرضی ہو جائے۔ ابو الحکم فیصلے کرنے والا ابو جہل بن گیا، مگر حق کو نہیں لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ دے دیا کہ آپ ہجرت کر جائیں۔ 13 سال ہو چکے تھے، 12 ذی الحجہ کو پہلا قافلہ مدینے روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد محرم کا پورا مہینہ کاروان چلتے رہے۔ 13 سفر کو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی روانگی اختیار کی، قبا پہنچ گئے۔ پہلا دین کا گھر بنا، اللہ کی مسجد قبا کی تیاری ہوئی، مدینہ پہنچے، وہاں جا کر کے مسجد نبوی بنی۔ اور لوگوں پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب مکہ والوں نے مسلمانوں پہ حملے کے لیے سامان جنگ شام سے منگوایا۔ مومن کی بصیرت دیکھیے، میرے اور آپ کے محبوب نے بچوں کو ملا کے چھوٹی موٹی سواریاں، تیر نیزے تلواریں ملا کے 313 کو روانہ کر لیا کہ وہ قافلہ جو شام سے جنگی سامان لے کر کے گزر رہا ہے اور اس نے بدر سے گزرنا ہے، اس کو وہاں جا کے پکڑتے ہیں، قبل اس کے کہ یہ ان کے ہاتھ میں جا کے پھر ہم پہ چڑھے تو ہم پہلے اس کو روک لیتے ہیں۔ حفظ ما تقدم، آگے بڑھیے۔ قصہ مختصر، اس دور کی جو سیکیورٹی تھی، جو ان کی برانچز تھیں جو کام کر رہی تھی، جو ابو جہل اینڈ کمپنی، انہوں نے اپنی اس جاسوسی نظام کے بیس پہ کاروان کو رابق کے راستے سے سمندر کے کنارے اور ساحل پہ اتنا نیچے کر دیا چلتے ہوئے کہ وہاں چلتے ہوئے اونٹ بھی بدر سے نظر نہیں آتے تھے، ان پہ لادا ہوا سامان بھی نہیں۔ قصہ مختصر، اللہ نے مومنوں کو جیت دی۔ 70 وہ مارے گئے، 70 قیدی ہوئے۔ حضرات یہ پس منظر ہے حق و باطل کا۔ احد سجا، 70 شہید کر دیے گئے، پس منظر ہے کربلا کا۔ آگے بڑھیے، خندق کھودی گئی، سارے احزاب جماعتیں اکٹھی ہوئی، میرے رب نے دانت کھٹے کر دیے۔ یہ پس منظر ہے کربلا کا۔ مت بھولیے کہ پیچھے نانا جی کھڑے ہیں، ساتھ والد محترم کھڑے ہیں، ساتھ میں خالو ہیں، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بھی ہے، اصحاب بھی ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں۔ صلح حدیبیہ ہے، خیبر ہے، مکہ فتح ہوا ہے، حنین اور طائف یہ جو ہے مار کے لگے ہیں، تبوک سجا ہے۔ یہ سارے مناظر ذہن میں رکھیے، 13 وہ، 8 اور 10 یہ،
23 سال میں سے میرے محبوب نے 21 سال لگاتار لوگوں کے دلوں سے کفر کے، نفاق کے، جرم کے، برادریزم کے، فضولیات کے، لغویات کے بت صاف کیے ہیں، بیت اللہ کے بت نہیں توڑے۔ 21 سال 23 سال میں سے 13 سال وہ، 8 سال یہ، پھر مکہ فتح ہوتا ہے۔ حضرات بات ذہن میں رکھیے، مفتو لوگ جو ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں دل کے اندر بات ضرور رکھتے ہیں، بات ضرور رکھتے ہیں۔ اب آئیے کربلا میں کیا ہوئی تھی، میرے ساتھ جڑیے ذرا، شہادتیں شہادتیں۔ آؤ میں ذرا دینی پس منظر بیان کر دوں۔ ویسے تو ہندو بھی اپنے مرنے والے سپاہی کو شہید کہتا ہے، سکھ اپنے فوجی کو شہید کہتا ہے، عیسائی اپنے مرنے والے کو شہید بولتا ہے، لیکن یہ شہید کی اصطلاح پیور اسلام کی ہے، صرف اسلام کی۔ اور اسلام نے صرف 2 شرطوں کے اوپر شہادت کی پیشکش کی ہے۔ 2 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلے نمبر پہ ہے اخلاص، اخلاص میں نیت، اخلاص میں توحید، اخلاص میں عدم ریا، اخلاص کے اندر لا الہ الا اللہ، اور دوسری ہے وفا، محمد الرسول اللہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے وفادار ہیں اور مرتے دم آخری سانس میں بھی کٹ بھی جائیں، خون بہ بھی جائے، مگر کلمہ اور حق نہ چھوڑیں، ان کو شہادت ملے گی، باقی کسی کو نہیں۔ اب 10 لوگوں کو اسلام نے صرف اعزازی ڈگری دے دی ہے شہادت کی۔ یہ کربلا کا پس منظر ہے۔ کون ہے وہ 10 لوگ؟ کچھ لوگ اتنے اچھے کام کرتے ہیں، انہوں نے کبھی یونیورسٹی جا کے نہیں دیکھا، لیکن یونیورسٹی ان کو PhD ڈاکٹریٹ کی ڈگری اعزازی دے دیتی ہے۔ بڑے سارے ہمارے علماء ہیں جو کبھی مدرسے میں نہیں گئے، مگر مدارس انہیں اعزازی ڈگریاں دے دیتے ہیں۔ ان کا ذوق، ان کا شوق، ان کی تڑپ، ان کا علم، ان کا نالج، ان کی مہارت کو دیکھ کے 10 لوگوں کو قرآن مجید نے، فرقان حمید نے، اللہ رب العزت نے، وحی نے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم صاحب قرآن نے اعزازاً کہا ہے کہ یہ رتبہ شہادت پہ فائز ہیں۔ وقت کم ہے، میں اشارہ کر دوں۔ اگر ایک بندہ کلمہ گو ہے، پیغمبر کے ساتھ وفا کرنے والا ہے، رات کو سویا ہے، چھت گر گئی ہے، مات حدمن، بے شک یہ اپنے گھر میں مرا ہے، چھت کے نیچے دب کے مرا ہے، شریعت کہتی ہے کہ اس کو اعزازی ڈگری دے دی گئی ہے، یہ شہید ہے۔ گھر میں سویا ہوا ہے، سرکٹ شارٹ ہوا ہے، آگ لگی ہے، جل کے مر گیا ہے، ماتا ہرکن، شہید ہے۔ سویا ہوا تھا، سیلاب آیا ہے، جاگ رہا تھا، طوفان آیا ہے، اس کی نظر ہو گیا ہے، ماتا غرقن، مر گیا ہے۔ اسلام کہتا ہے اعزازی شہید ہے، اس کو رتبہ شہادت سے، کیونکہ کلمہ بھی تھا، حق بھی تھی، حقیقت بھی تھی، وفا بھی تھی، شہید اس کو گنا جائے۔ 3 اور لوگوں کو ایڈ کیا گیا، اور وہ کون ہے؟ کہا گیا کہ جو بندہ اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، شہید گنا جائے، عزت کا دفاع کرتے ہوئے مر گیا، اعزازی شہادت دے دی جائے، اپنی مال کی عزت اور مال دونوں کو بچاتے ہوئے چلا گیا، اس کو بھی اعزازی ڈگری دے دی جائے، کیونکہ کلمہ ہے، توحید ہے، ایمان ہے، یقین ہے، وفا ہے، پھر اس کو دی گئی ہے 6۔ اور 7ویں نمبر پہ کہا گیا کہ وہ بندہ جو پیٹ کی بیماری سے، متعدی بیماری سے، طاعون سے مر جائے، وہ نہیں نکلا، ایمان ہے، جہاں بیماری تھی وہاں سے نکلا نہیں، باہر تھا تو اندر آیا نہیں، یہ بھی شہید۔ جو بندہ ڈبل نمونیا میں یا سنگل نمونیا میں پسلیوں کے چلتے ہوئے، جیسا کہ ہمارا یہ سیٹ اپ تھا جو پیچھے گزرا ہے کورونا، اس میں بھی مر گیا، وہ بھی شہید ہے۔ کون کہہ رہے ہیں؟ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ 9واں، ایک عورت زنا کر کے نہیں، نکاح کر کے، گھر کو بسا کر کے، آباد کر کے، بچے اور نسل کو بڑھانے کا عظیم ایک اللہ نے جو اس کے ذمے کام لگایا ہے، اس کے دوران زچگی میں فوت ہو جاتی ہے، کہا یہ بھی رتبہ شہادت پہ ہے۔ 9 اور 10واں، وہ بندہ بھی شہید ہے جو مخلص ہے، موت تو آنی ہے، مگر اللہ سے کہتا ہے اللہ موت وہ دے جو شہادت کی ہو۔ شہید طلب کرتا، تڑپتا، آرزو رکھتا، تمنا کرتا، یہ اپنے گھر کی چارپائی پہ فوت کیوں نہیں ہوا؟ کہا اس کو بھی شہادت کا رتبہ دے دیا جائے، شہادت کا رتبہ دے دیا جائے۔ آئیے
شہادت کربلا اور شہدائے کربلا کا اگر دینی پس منظر دیکھنے جا رہے ہو تو یہ بھی شہداء ہیں، ہم تو ان کو بھی مانتے ہیں۔ آگے چلیے، توجہ ذرا، مجلس میں موبائل، معذرت، برا بھی محسوس نہیں کیجیے گا۔ اس کے بعد آگے چلیے، میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مکہ میں پہلے کس کو شہید کیا گیا؟ حضرات اگر میں عورتوں میں آؤں، روایات ان کی حقیقت اور اصلیت 2 منٹ پہ سائیڈ پہ رکھیے۔ کتنے یہ واقعہ ہجوم آپ کو نظر نہیں آتا جو سیالکوٹ میں ہوا تھا؟ ہجوم جب اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر دیکھا نہیں جاتا، اس کی مندرجات میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے لیکن ریالٹی ہے۔ سیدہ سمیہ کو جس انداز میں شہید کیا گیا، ہم اس کو بھی، اور جب محبوب گزرے اور کہیں صبرن یا آل یاسر، شہدائے عزیت بڑے ملے مکہ میں، شہدائے صلب جن کو صلیب پہ چڑھا کے مصلوب کیا گیا، پھانسیوں پہ چڑھایا گیا، یہ بھی شہداء 13 قسم کے، اور 14واں اگر گننا ہے تو میرے ساتھ آئیے، وہ لوگ جو شہدائے فی سبیل اللہ گھر سے نکلے ہیں، کاروان میں چلے ہیں، ابھی پہنچے نہیں، راستے میں شہید ہو گئے، یہ بھی شہداء ہیں، ہم ان کو پس منظر میں مانتے ہیں اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ بھائیو 14ویں نمبر پہ وہ شہداء جو مارکے میں گئے، لڑے، جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوئے، شہداء ہیں۔ اسی طرح جن کا مسلح کیا گیا، شہدائے مسلح۔ اسی طرح وہ لوگ کہ جن لوگوں نے غزووں میں شرکت بھی کی، 9 تلواریں بھی توڑی، مگر اس کے باوجود بھی اللہ نے بتایا کہ موت تلوار میں نہیں، تیر میں نہیں، نیزے میں نہیں، بھالے میں نہیں، انیوں میں نہیں، ان کی دھاروں میں نہیں، بلکہ وہ میرے اشارے پہ ہے۔ ان کو مدینے میں لا کے چارپائی کے اوپر موت دی، تو یہ بھی شہداء ہیں اور ہم ان کو مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ کل کو کوئی اٹھ کے کہے کہ جناب یہ کربلا کو تسلیم نہ کرنے والے، اور لوگوں ادنا سا ایک آدمی کلمہ پڑھنے والا، توحید کو سینے لگانے والا، سنت پہ مر مٹنے والا، وفادار ہو کے زندگی گزارنے والا ایمان کا حصہ ہے۔ تھوڑا آگے چلیے، ان 15 شہداء کے بعد 16 کے بعد 17ویں میں آئیے، یہ شہدائے خلافت کون ہیں؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا جرم تھا ان کا؟ ہم تو ان کو بھی، جنہوں نے شہادت مانگی تھی اور بڑے لاڈلے تھے اللہ کے، کہتے ہیں اللہ 2 کام کروانے، ایک شہادت لینی ہے، دوسری تیرے محبوب کے شہر میں لینی ہے۔ اللہ نے دونوں دلوائے ہیں، تفصیل علماء آپ کو بتا چکے ہیں۔ بہرحال جب زخمی ہوئے تو پوچھا ذرا پتہ کیجئے مارنے والا کون ہے، کوئی میرا مسلمان تو نہیں ہے، کوئی اپنا تو نہیں ہے؟ کہا نہیں جی، ایک مجوسی ہے، ایرانی ہے، اور اس طرف کا ہے، کوفی ہے، اس نے کیا ہے۔ کہنے لگے اللہ تیرا شکر ہے، کفر اور اسلام کی جنگ جاری ہے۔ یہ ہوتی ہے کفر اور اسلام کی جنگ، چیک کیجئے، بڑے طریقوں سے میدان میں کوئی آ کے مارے، کوئی پیچھے واردات کر کے مارے، کوئی گھات سے مارے، کوئی چھپ کر کے مارے۔ دیکھا جو تیر کھا کے کمی گاہ کی طرف اپنے ہی دوستوں سے ملاقات ہو گئی، مگر جناب عمر کی ملاقات اپنے کسی دوست سے نہیں، دشمنی سے ہوئی ہے۔ یہ ہے شہید خلافت۔ پھر شہید بغاوت، یہ بھی اسلام میں ورائٹی موجود ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قوموں نے بغاوت کر کے آئے، اور اس کے بعد ہے شہدائے عداوت، جناب علی المرتضیٰ۔ عداوت تھی لیکن بڑے طریقے سے نکالی گئی، ہم تیرے تو میرا، ہم تمہارے ایک دوسرے کے، آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارے ہو گئے، ہم تمہارے تم ہمارے ہو گئے، چھوڑیے مدینہ آئیے کوفہ چلے گئے، بلایا گیا۔ اور حضرات پھر کیا ہوا وہاں پہ؟ انہیں عداوت کی بنیاد پہ کہ تحکیم کیوں کروائی ہے، لا کر کے بے یارو گار مدد کر کے بغیر کسی سیکیورٹی کے اس خلیفۃ المسلمین، امام المتقین، امام المومنین علی المرتضیٰ حیدر کرار کو جس طرح ایک کوفی نے، خارجی نے شہید کیا، یہ اس وقت 19ویں شہادت کی ورائٹی چل رہی ہے۔ حضرات آگے تھوڑا سا، یہ شہدائے غدر بھی پڑے ہیں، بیر معونہ، میرے محبوب کو کہا گیا ساری دنیا کی علم الغیب کی آیات اور روایات، شکوک و شبہات سارے اکٹھے کر لو، مان لیتا ہوں چھوٹی موٹی باتوں میں، وہی جو ہوتی ہے جس پہ وہی اترے اسے عالم الغیب کہنا علم کی توہین ہوتی ہے۔
یا ایھا النبی، اے وحی کی خبر دینے والے، غیب کی نہیں۔ اور اگر معاملہ غیب کا تھا، رب کی منشا سے ہٹ کر کے یہ چلتے تھے سلسلے، آج لوگ آئے جناب اپنے حوالے کیجئے، قاری دیجئے، قراء دیجئے، حفاظ دیجئے، ہمارے بچے، ہماری نرسری، ہماری جو ہے وہ ابتدائی سٹیج، ان کو پروان چڑھانا ہے، تعلیم دینی ہے۔ اور میرے محبوب نے 70 دل دے کے روانہ کر دیے، جن کو ہاتھوں سے تیار کیا تھا۔ بیر معونہ پہ پہنچے، ایک نہیں دو نہیں 69 شہید کر دیے گئے۔ جناب حرام ابن ملحان کو کہا گیا جناب آئیے، آپ تو ہمارے رشتہ دار، بڑے عزیز، بڑے قریبی دوست کے بیٹے ہیں، وہ چل یار تو ہی ایک مرتبہ کوئی نا بیت اللہ میں سے 360 میں سے کسی کا نام لے دے، چھوڑ دیں گے۔ کہا یہ نہیں ہو سکتا، بیت اللہ پہ ان 360 کا قبضہ جعلی ہے، اصل وہ اللہ کا گھر ہے۔ خیر تیر مارا گیا، لگا تو انہوں نے کیا بولا تھا، فزت ورب الکعبہ، کامیابی اللہ کی قسم میری ہے۔ 70 وجود، 70 لاشیں آج دے دیے گئے، غدر کر دیا گیا، دھوکہ کر دیا گیا، شہید کر دیے گئے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ہارے نہیں، جیت ہماری ہے۔ یہ ہے کربلا کا پس منظر، یہ ہے جرأت، اور یہ ہے دلیری اور بہادری، اور یہ ہے ایمان اور یقین اور اتقان۔ آگے چلیے، یہ 20 ہو گئے، میں 21ویں شہادت، ویسے تو بڑی لمبی چوڑی میرے پاس ابھی اور بھی ورائٹیاں پڑی ہیں، لیکن میں یہاں دینے چاہتا ہوں شہدائے اجتہاد۔ شہدائے اجتہاد، مومنوں عقیدہ سنو مومنوں کا، باہر سے عقیدے نہ لایا کرو۔ 2 فقی آپس میں لڑ پڑے نا، 2 فقی، 2 عالم، 2 خطیب، 2 مناظر، دونوں کی نیت صاف ہو، دلائل پیش کر رہے ہوں، بھلے استاد اور شاگردی کیوں نہیں ہوں۔ امام ابو حنیفہ 3 مسئلے بیان کریں، ان کے شاگرد ان کے سامنے بیٹھے 2 مسئلوں سے اختلاف کریں، استاد جی جو آپ نے پہلا مسئلہ بیان کیا ٹھیک ہے، جو دوسرا کیا وہ ٹھیک نہیں، جو تیسرا کیا وہ ٹھیک نہیں، آپ کی دلیل کو ہم نہیں مان رہے، یہ شاگرد بے ادب نہیں ہوں گے؟ کیوں؟ ان کا اخلاص، ان کا خلوص، ان کی نیت، ان کا حسن تعدب، حسن تعلم، استاذ کے سامنے بیٹھنا، نہ استاذ ناراض ہوگا، نہ وہ فتویٰ لگائے گا کہ یہ منکر ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ فلان ہیں، یہ میرے باغی ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ سرکش ہیں۔ استاذ بھی مجتہد ہے، شاگرد بھی مجتہد ہے۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، آج ان کو راہیں حق کی مل رہی ہیں۔ استاذ نے مسئلہ بیان کیا ہے، شاگرد نے بھی بیان کیا ہے، دونوں مجتہد ہیں، ایک صحیح پہ ہے، ایک غلطی پہ ہے۔ جو صحیح پہ ہوگا اسے 2 اجر، جو غلطی پہ بھی ہو اللہ اس سے ناراض نہیں، اسے بھی سنگل اجر مل جانا ہے، کیونکہ وہ مخلص ہو کے چلا ہے، غلطی لگ جانی بڑی بات نہیں۔ تو میرے بھائیوں، صفین میں اور جمل میں دونوں گروہ مسلمانوں کے ہیں، دونوں میرے محبوب کے تربیت یافتگان ہیں، دونوں ایمان کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ڈٹ کے لڑے ہیں، دونوں کا پس منظر بیک گراؤنڈ جو ہے وہ ان سارے 27 غزوات سے لے کے مزید جو میرے نبی کے دور میں سریات ہوئے 59 تلک لگ بھگ، یہ سارے اس کے اندر آنے والے، کھڑے ہونے والے، حق کے لیے ڈٹ جانے والے، آج آپس میں ایک مسئلہ، اور مسئلہ بھی سن لیجئے، اجتہاد کس بات پہ تھا؟ سارے اس نص پہ پر متفق تھے کہ قصاص لینا چاہیے۔ علی حیدر کرار بھی برحق کہتے تھے بھئی قرآن کی نص ہے، قصاص تو بنتا ہے، اور جناب امیر معاویہ اور ان کا گروہ بھی کہتا تھا قصاص لینا چاہیے۔ اختلاف کس بات پہ ہوا؟ فوری لیا جائے یا لیٹ کیا جائے؟ ہے کوئی اس میں جنگ؟ فوری لیا جائے یا لیٹ کیا جائے؟ کچھ لوگوں کا ہوتا ہے جناب بدلہ فوری، کچھ کہتے ہیں کہ حکمت عملی سے چلیے بدلہ لیں گے۔ ابھی اس وقت جو ہے وہ معاملہ تھوڑا ٹف جا رہا ہے، بغاوت شدت پہ ہے، موقع آنے دیجئے، کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ موقف تھا، اور امیر معاویہ کا موقف تھا کہ نہیں، اگر آج بدلہ نہ لیا گیا تو یہ نیام میں تلوار نہیں آنے والی قیامت تک، ٹکراؤ ہوگی، آمنے سامنے آئے، دلیل دونوں طرف ہے، اصل ایک ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، آمنا سامنا ہوا ہے، منافقین نے اپنی چال چلی ہے، لاشیں گرے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے دونوں کی ان شہادتوں کو قبول کر کے، دونوں کو اجر عظیم سے نواز کے، ان کی کمی بیشیوں کو اور غلطیوں کو معاف کر کے، ان کے اجتہاد کو قبول کر کے، رضی اللہ عنہم کہہ کے، ورضوا عنہ کہہ کے، لہم مغفرۃ و اجر عظیم کہہ کے، ان کو شہدائے اجتہاد جو ہے امت مسلمہ کے فقہاء نے، محدثین نے اور محققین نے قرار دے کے کہا ان کا معاملہ اللہ کی سپرد ہے، ان میں سے کون صحیح کون غلط، جو صحیح ہے اس کا بھی ڈبل اجر، جو غلطی پہ ہے اس کے لیے بھی اللہ نے سنگل اجر رکھا ہے، شہدائے اجتہاد۔ اب آئیے
میں کربلا پہنچتا ہوں، اور یہ ہیں شہدائے اعتماد، شہدائے، اور یہ میں لفظ اپنی طرف سے نہیں لا رہا۔ آپ کسی بھی شخص کو اپنے علاقے میں بلائیں، اعتماد دلا کے جناب آ جاؤ، ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀ ਏ, ਵਾਹਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਰੱਬੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ, ਮੂੰਜੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵੀ ਸੋਹਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਰੋਲੇ ਵਾਲੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਿल्कुल क्लियर है, इत्तेमाद दिला के बुला के, जिनका उस पैली के ऊपर रोला था या मामला था या झगड़ा था या फड्डा था, पहले बुलाया, इत्तेमाद दिलाया, ये भी गन तेरे साथ, ये भी असलिया तेरे साथ, ये मुसल्ला आदमी तेरे साथ, ये मेरा जो है दबंग बेटा, ये फुलान, ये भाई, ये चचा, ये ताया, ये बिरादरी, ये कबीला, ये पूरा खानदान। और जब वो आ गए तो आगे हो के बढ़ बढ़ के भी इस्तकबाल किया। और जब दूसरी पार्टी आई तो उस वक्त जी तुसी हुण जानो, असीं ते हुण घर चले हैं, साडा इन्हां अगे वाह नहीं चलदा। इसे क्या कहोगे? एतमाद दिला के बद एतमादी, वफा का इजहार करके बेवफाई। आइए सुनिए, यहां तक दीनी एतमाद दिलाया गया कि जनाब आप आइए, हम आपके अब्बू के भी साथी, भाई हसन के भी साथी, हम आपके भी साथी, पूरे अहले बैत के साथी, एक एक औरत मर्द के साथी, हम बावफा, हमें आजमा के देखो। पहुंचे, नतीजा क्या निकला मैं इसे एंड पे जाके जिक्र करूंगा। मैंने एक साइड से शहादतों की दास्तान मैदान करबला में पहुंचाई है, दूसरी तरफ आइए जोग्राफियाई पस मंजर, जिसके ऊपर बोलने वाला जो मन में आता है और यूं बयान करता है स्टेज पे बैठे कि जैसे ना फौरी इधर से मैसेज किया, कनाडा पहुंच गया और वहां से अगले पल जवाब आ गया, या फिर कोई फैक्स हो रही है या कोई टेलीफोन है। आपको पता है जो हमारे पहले टेलीफोन थे नंबर वाले, वो इतनी जल्दी डायल नहीं होता था जैसे अब हम तो टच में ऐसे किया, या हमारे पास दूसरे बटनों वाले थे, एक घुमा के करने वाला भी था, उसमें भी टाइम लगता था। उससे पहले कॉल मिलानी पड़ती थी, कॉल सेंटर जाना पड़ता था, हर शहर के अंदर जाके वो कॉल इस्लामाबाद और इस्लामाबाद से मिला के फिर दूसरे मुल्क की कॉल जो है वो बुक करा के घंटों घंटों बैठ के, हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, पता कर लें जिनके बच्चे बाहर थे कि ये कॉल सिस्टम क्या था। मगर ये जो दौर है इसमें वो यूं बावर करवाएंगे कि जनाब इधरों काम टुरया है, इधर से कॉल हुई है, उधर से मैसेज आ गया है, इधर से जो है यजीद की फौजों ने कहा ये हो गया, उधर से यजीद का जवाब आ गया है, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, इसको बदल दो, इसको उतार दो। थोड़ा सा बैक में जाकर के मेरे साथ जोग्राफियाई वाकयाती उस दौर को जरा देखें। ये शाबान है, 60 हिजरी है, इससे पहले रजब का महीना है, 26 तारीख है, मदीना मुनव्वरा है, याद रखना 26 रजब है, मदीने का शहर है। जनाबे हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी राय, उनकी सियासी बसीरत, उनकी सोच, उनकी फिक्र, मैं बैत करता हूं नहीं करता, बाकी ने कर ली अपनी मर्जी। कारवान को लेके चले अहले बैत को, कितने दिन लगे? क्यों भाइयों, आज तक वाकया करबला सुना है? कितने दिन लगे और किस रूट से गए? 14 मंजिलें तय करके लगभग, बाज ने लिखा है, और जो मैंने वहां देखी है प्रॉपरली 7 मंजिलें हैं। एक मंजिल एक दिन में सुबह से लेकर शाम तक तय होती थी, बीच में वक्फे डाल के, क्योंकि हमारी तरह सफर नहीं थी कि नॉन स्टॉप मोटरवे चढ़े और चल जी पहुंचे और सुबह जाके देखा। रात को पड़ाव करना पड़ता था, दिन को चलना होता था। बाज ने लिखा है 18 किलोमीटर, बाज ने लिखा है 20, बाज ने लिखा है 25। हमारी जो फौजी चौकियां 11-24, ये पुलिस वाली पेट्रोलिंग की, कितने किलोमीटर के फासले पे है? 25 किलोमीटर। ये है वो उस दौर की हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो की बनाई हुई। तो ये एक मुद्दत तय होती थी, जगह तय होती थी, यहां से लेके वहां तक सफर करना है, आगे नहीं चलना। ओके हो गया जी। 7 दिन में 8 रातों में ये कारवाने अहले बैत पहुंचा है मक्का, और तारीख है आज 3 शाबान की। रजब को निकले हैं 26 को, 3 शाबान को पहुंचे हैं, 7 दिन ये लगे, 4 माह और 5 दिन मक्का में ठहरे हैं। शव्वाल का महीना पूरा 3 दिन कम, उसके बाद जुल्कादा, जुल्हिज्जा, ये महीने, उससे पहले क्या है? रमजान है। रजब के बाद क्या है? शाबान पूरा, फिर रमजान है, फिर जो है वो जुल्कादा है, जुल्हिज्जा है,
یہ جب چوتھا مہینہ مکمل ہوا 3 تاریخ کو، 5 دن اس میں اور ایڈ کیجئے، 5 اور 3 8 ذی الحجہ کو جب یوم ترویہ تھا اور لوگ حج کے لیے تیار ہو رہے تھے، جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج پہ آئے ہوئے سارے صحابہ، میرے نبی کے یار، اور وہ جن کے اندر ان کی زندگی کے 57 برس گزرے تھے، 57 برس ذہن میں رہے، جناب حسین نے کتنے سال گزارے ہیں صحابہ میں؟ 57 برس، اور ان 57 برس میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی نے بال پکڑ کے کھینچا بھی ہو تو ایک حوالہ لے آئیے۔ وہ ان کی جوتیاں سیدھی کرنے والے، وہ ان کو سینے لگانے والے، میرے نبی کے یار، ان کے ماتھوں پہ بوسے دینے والے، ان کے گلے لگنے والے، ان کے ہاتھ پہ بوسہ دینے والے، ان کے بالوں اور زلفوں کو سونگھنے والے، میرے محبوب کی خوشبو کو محسوس کرنے والے، وہ ریحانہ تین میں سے ایک پھول میرے پیغمبر کا 57 برس جو ہے ان میں رہا ہے۔ کہیں کانٹا بھی چبھا ہو تو بیٹھے ہوئے نکال صحابی رہا ہوتا تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی۔ آج مکے میں روکا جا رہا ہے، حج ہے کرو، یہ جو اعتماد دلا رہے ہیں، بابا علی کو بھی اعتماد دلایا تھا، آپ کے بھائی حسن کو بھی اعتماد دلایا تھا، اور پھر گھوڑے سے نیچے پھینکا تھا، اعتماد دلایا تھا، ران میں خنجر مارے تھے، اعتماد دلایا تھا، نماز پڑھتے ہوئے بھی نیچے سے صف اور مصلے کھینچے تھے، اعتماد دلایا تھا، اور کہا کرتے تھے یا مذل المسلمین، کہ مسلمانوں کو ذلیل کرنے والے حسن۔ آج کیوں نہیں جناب حسن کا اتنا تذکرہ ہوتا جتنا باقی آل کا ہوتا ہے؟ وہ جناب اس نے ہاتھ جو ہے وہ میرے نبی کا فقیہ، وہ میرے نبی کا محدث۔ کون محدث؟ جس نے 4 سال کی عمر میں حدیث بیان کی ہے۔ لائیے کوئی ایسا محدث، 4 سال عمر ہے، کہتے ہیں اہل بیت کو نہیں مانتے، کی پتہ لوکانوں کی ایسی کدہ من چھڑے ہے۔ گود میں میرے پیغمبر نے بٹھایا ہوا ہے، 4 سال کی عمر کا بچہ کیا ہوتا ہے؟ یوں میرے محبوب نے آگے سے ہاتھ کر کے نا ان کے ہاتھ سینوں پہ یوں رکھے ہوئے ہیں، اور سر کے بال میرے محبوب کی ٹھوڑی کے نیچے ہیں، اور آپ سونگ رہے ہیں۔ حسن تیرے جو مینوں خوشبو بہت آتی ہے، واقعہ آپ نے سنے ہوئے ہیں۔ یہ باہر جو ببری ہوتی ہے نا نیازبو، اس کو عربی کے اندر کہتے ہیں ریحانہ۔ یہ خوشبو میرے محبوب کو محسوس ہوتی تھی دونوں اپنے بچوں میں سے۔ اب ان کو گود میں لے کے بیٹھ کے کتاب التوحید ابن مندہ کا حوالہ ہے، محبوب کہتے ہیں بیٹے ایک بات سن، وطر جب پڑھو نا، فاتحہ پڑھ لو، اس کے بعد کوئی سورت جو ملائی ہے وہ پوری ہو جائے، فَإِذَا فَرَغْتَ مِنْ قِرَاءَتِكَ فَقُلْ، تو پھر آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، جاؤ پوری دنیا گھوم کے دیکھ لو، نیٹ پہ چیک کر لو، گوگل مار لو، گوگلی لگائیے، ساری دھرتی ڈھونڈیے، 7 بر اعظم، 249 ملک، 4200 مذاہب اور گروہوں کے پاس جائیے۔ 4 سال کے اس بیٹے کو فقیہ کسی نے نہیں مانا، سب نے کہا کم عمر ہے، روایت نہیں مانتے۔ اللہ جزا دے اہل الحدیث کو، ہمارے بزرگوں نے بھی، ہمارے بچوں نے بھی، جوانوں نے بھی، مردوں نے بھی، عورتوں نے بھی فقیہ بھی مانا، محدث بھی مانا، سند بھی مانی، دلیل بھی مانی، جملے بھی مانے، اور ازبر یاد کر لیے۔ میں صرف اشارہ کرتا ہوں، باقی جواب مسجد میں میرے یہ لوگ دیں گے، میں نے اس سے پہلے تو نہیں پڑھایا۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، آگے پڑھو ذرا، شرماؤ نہیں، اونچی پڑھو، وعافنی فی من وتولنی فی من وبارک لی۔ یہ کیا ہے؟ میں گھڑ کے لایا ہوں، یہ ہیں 4 سال کے وہ حسن، میرے پیغمبر کے حسین۔ عمر کا کوئی بھی حصہ ہے، سند مصطفیٰ تک پہنچی ہے، الصحابہ تو کلہم عدول، انہوں نے تو پھر کوئی زندگی گزاری ہے نا محبوب کے ساتھ۔ اور لوگوں ہمارا ایمان یہ ہے، ایک صحابی آیا ہے، دیہات سے آیا ہے، گھٹنا باندھ کے آیا ہے، آ کے بیٹھا ہے، کہنے لگا محبوب دین تو بڑا لمبا چوڑا ہو گیا ہے، موٹے موٹے وظیفے بتاؤ، میں وہ عمل کر کے جنت میں جانا چاہتا ہوں۔ محبوب نے 2-4 موٹے موٹے کام بتائے،
اٹھ کے کہنے لگا محبوب نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ کم کروں گا. آپ نے کہا جس نے جنتی دیکھنا ہو یہ جا رہا ہے, اونٹ پہ چڑھا ہے, ابھی جو ہے وہ عمل نہیں کرنے کی باری آئی. اور ٹائمنگ کتنی ہے صحبت کی اور صحابی ہونے کی, یہی ٹائم ہے. آیا ہے, کلمہ پڑھا ہے, کچھ باتیں لی ہیں, تیار ہو کے آمنا و صدقنا سمینا و اطانا چل پڑا ہے, اونٹنی پہ چڑھا ہے, گرا ہے, من کا ٹوٹا ہے, اللہ کو پیارا ہو گیا ہے. یہ بھی صحابی ہماری آنکھوں کا ویسے ہی تارا ہے جیسے میرے محبوب کے ساتھ سب سے زیادہ وقت صدیق اکبر نے گزارا ہے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. خیر میں آ رہا ہوں, یہ سارے روکنے والے ہیں. ایک صحابی تو جناب حسین کے سامنے گھوڑے کے آگے لیٹ بھی جاتے ہیں. کوئی لگام پکڑتا ہے, کوئی کہندا ہے او پتر او ساڈے اتوں لنگ کے جاویں کی کرن ڈے ہیں, ابے نو ویکھ, بھائی نو ویکھ, باقیاں نو ویکھ. اے کوفی لا یوفی, اے وفا کرن والے نہیں. آج میں کسی کو کوفی کہوں نا تو بڑا دکھ لگتا ہے, وہ پھر تہاڈی خالہ دے پتر نے, ساڈے کی لگدے نے. جو بھی قاتل حسین ہے بھلے کوئی بھی ہو, وہ شامی ہو یا کوفی ہو, اور میری گفتگو اور سیاسی جغرافیائی پس منظر سے پہلے آ جاؤ. کعبہ کے رب کی قسم, آج کا نہ شیعہ نہ سنی نہ وہابی نہ دیوبندی نہ سول وردی نہ چشتی نہ قادری, کوئی بھی کلمہ پڑھنے والا قتل حسین میں شہادت حسین میں ملوث نہیں ہے. یہ تو تھے ہی نہیں. تم کیوں لڑو بھائی, ایک دوسرے کے گریبان کیوں پکڑتے ہو, کس بات پہ ایک دوسرے کو ملوث کرتے ہو؟ پوچھا جائے گا. میرے لفظ کی وضاحت میری دینی بنتی ہے, کسی اور کی نہیں. پوچھا جائے گا پیار کس سے کرتا ہے, وہ کہتا ہے میں سیدنا حسین کریم سے پیار کرتا ہوں. کوئی اٹھ کے کہے یہ یزیدی ہے, یہ فلان ہے, یہ کوفی ہے. بھائی کیوں؟ تیری بات تو بہت میرے اندر کو جانتا ہے یا میں جانتا ہوں؟ صاحب البیت ادری بما فی, یہ گھر والا جانتا ہے کہ اس کے گھر میں کیا ہے. میرا دل ہے, میں جانتا ہوں میرے دل میں سیدنا حسین کریم کے لیے اور اہل بیت کے لیے کیا ہے. کیوں زبردستی کسی کو آپ دوسری طرف, وہ ووٹ دے کے بھی آئے تو اسی پھر کہو نہیں تو ووٹ سانو نہیں دیتا ہونا, وہ نشان بھی دکھائے آپ کو پھر بھی نہیں. اس دنیا میں آج کوئی کلمہ پڑھنے والا قتل حسین میں ملوث نہیں ہے. لہذا آپس میں یہ جنگ, شدت, حدت, لڑائی, جھگڑے, رولے پھڈے, گالی گلوچ, فضولیات, لغویات بند کر دی جائیں. روکا گیا, نہیں رکے, چل پڑے. حضرات آؤ میرے ساتھ, تھوڑا وقت کم ہے, میں اس کو مختصر کر دوں. مکے سے 8 کو چلتے ہیں, 23 دن لگتے ہیں. 22 دن یہ اور 2 دن جو ہیں وہ اگلے. یہ 22 اور 2 24, بعض نے لکھا ہے 23 دن اور 24 راتیں لگی. کہاں پہنچے؟ کربلا میں. اب آئیے, سفر اکیلے کرنا اور ہوتا ہے, کاروان کے ساتھ چلنا اور ہوتا ہے. یہ 23 منزلوں کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ 23 منزلوں کا اب آپ ضرب تقسیم کر لیں. 30 کلومیٹر بھی سفر ہو ڈیلی کا, ٹھیک ہے, تو اینو 5 نال ضرب دے لو تو کتنا بنتا ہے؟ 500. یہ پتہ کیا ہے, سیدھا سیدھا ہو تو ناک کی سیدھ ایسے ہے, وگرنہ ماپنے والوں نے, لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ سفر 1447 کلومیٹر ہے. 1447 کلومیٹر. آئیے میرے ساتھ اس وقت آپ کہاں ہیں؟ یہ اہل بیت کوفہ تک اتنی منزلوں کو طے کر کے پہنچے, اور کوفہ سے کربلا 100 کلومیٹر ہے. 100 کلومیٹر. بعض نے کہا ہے 86 ہے, بعض نے لکھا ہے کہ 86 ہے. جی 2-4 بیچ میں موڑ ہیں, اگر ان کو نکال دیا جائے تو 86 ہے. لیکن جو روٹس ہیں اس وقت کے پرانے راستے, جو پیدل چلنے والے تھے ان کو نہیں بھولنا. یہ 100 بیچ میں ڈال کے یہ تقریباً 1547 بعض نے لکھا, بعض نے اس کو جو ہے وہ 1447, اور صحیح بھی یہ ہے کہ یہ 1447 بلکہ اس سے بھی کچھ کم ہے. یہ وہاں پہنچے ہیں کتنے دنوں میں؟ 24 دن زیادہ سے زیادہ لگا لیں. 2 محرم کو پہنچ گئے ہیں. باقی 8 دن میں سے 6 دن وہاں پڑا ہو رہا ہے, مذاکرات ہوتے رہے. مذاکرات کس بات پہ تھے؟ میں مثال دیتا ہوں. آپ اس وقت کہاں ہیں؟ ڈسکے میں. جی ڈسکے سے گجرا والا کتنا ہے؟ جی 25 کلومیٹر. 25 کلومیٹر. سیالکوٹ کتنا ہے؟ 25. 50 ہو گیا. ایک بندے نے سیالکوٹ آنا تھا,
موٹر وے بھی سیدھی کالا شاہ کاکو سے سیالکوٹ آ رہی تھی، اور نقشہ بھی طے تھا، راستے میں لینے والے بھی مکے پہنچے ہوئے تھے، آگے سے لے جانے کے لیے لوگ ساتھ پہنچے ہوئے تھے، خطوط کوفے نے لکھے تھے، بلایا کوفیوں نے تھا۔ ایسا کیا ہوا تھا؟ کبھی تو کوئی سائل پوچھے گا کہ او اتھو کالا شاہ کاکو تو جیڑا نا جی ادھر نو حافظ آباد نو ہو گیا نا، چلیں گجرانوالہ ہی لگا لیں، 50 ہے 50 اور ڈال لیں، کہاں چلے گئے ہیں؟ وہ آگے گجرات بھی کراس کر گئے۔ اتنا سفر سیالکوٹ سے اوپر بائی پاس نکل گئے، سیالکوٹ نہیں آئے۔ پوچھو گے تو صحیح، کھانا اسی پکایا ہے، جلسہ اسی رکھے ہے، دعوت اسی کیتی ہے، لوگ اسی کٹھے کیتے ہیں، استقبال کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ یہ تسی گجرات کیوں گئے جی؟ بھئی کوئی تو پوچھے گا، کبھی تو کھڑے ہو کے تاریخ کے اوپر ذرا پہرا دے کے یہ جو بیان کیا جا رہا ہے منٹ منٹ پہ، جغرافیائی طور پہ پوچھ تو لیجئے کہ جناب یہ 20 منزلیں، یہ 24 دن، یہ کوفہ 100 کلومیٹر چھوڑ کے آگے کربلا پہ کیوں پہنچے ہو؟ اور کربلا سے آگے جو ہے بائی پاس گھوم کر کے 3 راستے ہیں شام کے۔ اور یہاں بھی سنیے، جب شہادت ہوتی ہے تو کتنے دن میں کاروان پہنچتا ہے؟ 3 راستے، ایک دجلہ والا، دجلہ کا دریا کوفے کے اوپر چل رہا ہے، اگر یہ کوفہ ہے، نیچے فرات چل رہا ہے، فرات کے نیچے کنارے کے اوپر جو ہے وہ کربلا ہے، کربلا فرات کے نیچے سے گھوم کے ایک راستہ جو دمشق جاتا ہے، وہ اس کا سفر ہے 1100 کلومیٹر، 1125-26 ہے کچھ اضافی، لیکن میں اسے اوورال پورا گن رہا ہوں۔ دوسرا راستہ جو فرات سے ہو کے کربلا سے اوپر سے ہو کر کے جا رہا ہے، یہ بنتا ہے 1300 کلومیٹر، 1300۔ ایتھو کراچی کنا جے؟ ہاں جی 1500۔ جناب تیسرا راستہ آ رہا ہے جو دجلہ کے راستے دمشق پہنچتا ہے، وہ 1500 کلومیٹر ہے۔ 20 دن لگے ہیں اہل بیت کے افراد کو دمشق جاتے ہوئے۔ کتنے ہو گئے ٹوٹل؟ 24 اور 20 44 دن، 44 ڈیز۔ اب دوسری طرف آئیے کہ جو یہ آپ کو بیٹھا لڑا رہا ہے نا کہ جناب ابھی آرڈر آیا، اس کو لے آؤ، اس کو آگے کر دو، ان کو پیچھے کر دو، اس کو معزول کر دو، اس کو ہٹا دو، اس کو لگا دو، اور یہ جو ہے وہ شامیوں نے کیا تھا، تیز ترین گھوڑا اس وقت دوڑا دو کہ جب جناب حسین نکلے ہیں مکہ سے۔ وائرلیس تو ہے نہیں، فون تو سسٹم ہے نہیں، تیرے میرے میسیجز تو ہے نہیں، جدید سیٹلائٹ کا کمیونیکیشن کا ذریعہ سب سے تیز ترین اگر اس وقت ہے تو وہ گھوڑا ہے۔ یہ ڈاک ریس نہیں سکولوں کالجوں میں ہوتی، ایک آتا ہے دوسرا اس کو پکڑا کے آگے بھاگتا ہے، تو تازہ دم گھوڑا اور اوپر جو ہے وہ شاہ سوار بیٹھا ہے، اس نے خط پکڑانا ہے، اس نے دوڑ پڑنا ہے۔ مکے سے امیر مکہ نے خط لکھ دیا کہ جناب حسین روانہ ہو گئے، چلاؤ تیز ترین گھوڑا، 3 روٹ ہیں دمشق کے، میرے ساتھ آئیے، نقشہ پکڑ کے بیٹھیے، جغرافیے میں آئیے، رابق کے راستے چلیے، یمبو کے راستے آئیے، بدر جوفا کے راستے آئیے، مدینے کے راستے بذریعہ تبوک آئیے، اور پھر اسرائیل، جارڈن، اردن اور لبنان کے راستے ہوتے ہوئے دمشق میں داخل ہوئیے، یا دوسرے راستے سے تبوک سے ہو کے اردن سے داخل ہو کے پھر دمشق پہنچیے، یا تیسرا راستہ اس کی رائٹ سائڈ سے جو ہو کر کے پھر دمشق آتا ہے، تینوں میں آئیے۔ یہ تیز ترین گھوڑا ابھی جناب دمشق نہیں پہنچتا، منزلیں گن کے دیکھ لو، سفر کو دیکھ لو، جتنی جلدی وہاں یہ سارا وقوع ہو چکا ہے۔ آپ نے کیسے لگا لیا کہ یہ شام آرڈر دے رہا تھا، یہ سارا ہو رہا تھا، کوئی آ رہا تھا، کوئی جا رہا تھا؟ 20 دن تو لگتے ہیں وہاں آنے میں اور جانے میں اہل بیت کو شہادتوں کے بعد۔ جب یہ لے کے شام گئے، خود لکھا ہے جناب نے 20 دن لگے، پھر پہنچے 1500 کلومیٹر۔ تو ادھر کا پہلے شام جانا، پھر شام سے واپس کربلا آنا، یہ آرڈر دینا چلانا جو ممبر پہ بیٹھ کے جناب سنا رہے ہو نا، اس کے کچھ جغرافیائی پس منظر مجھے بھی دے دیجیے، ہمیں بھی سمجھ آئے۔ تیسرا چیز سیاسی پس منظر، سیاسی پس منظر میں آئی ہے۔ اسلام کی سیاست بڑی پاکیزہ ہے، بنی اسرائیل کے انبیاء ہی ان کے سیاسی معاملات کو چلاتے تھے۔ ہماری سیاست دین سے جدا نہیں ہے، ہمارا ایمان ہے مدینہ مثالی سٹیٹ بنا، میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت اور سیاست میرے صدیق نے چلایا، یہ میرے نبی کی جو ہے وہ خلافت اور سیاست اسی کے پالے ہوئے
تیار کیے ہوئے، ریڈی کیے ہوئے، سمجھائے ہوئے، جنہوں نے کبھی کسی جانور پہ ظلم نہیں کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر امیر شہر کوئی ظلم کرے گا، میں جب تک امیر سے چھین کے غریب کو حق نہ دلوا دوں پھر میرے صدیق ہونے کا فائدہ ہی کوئی نہیں. وہ عمر جنہوں نے کہا تھا کہ فرات کے کنارے کتا بھی پیاسا مرا، عمر تجھے پوچھا جائے گا. جن کے کندھے پہ بوری رکھی گئی بیت المال سے، کہنے والے نے کہا تھا کہ جناب مجھے دیجئے، کہا یہاں تو میرا وزن اٹھا لو گے قیامت کے دن. باتیں کرنی بڑی آسان ہے، کیڑے نکالنے بڑے آسان ہیں. 17 پیوند لگا کے فلسطین کے اندر جا کے چابی کو لینا یہ اور بات ہے. روم کا مغلوب ہونا یہ گھر میں لیٹے ہوئے ممکن نہیں ہے. اور لوگوں پھر پورا کیسر اور کسرا کا جو ہے وہ کانپنا اور رستموں کا کانپنا یہ چھوٹی چیز نہیں تھی. سیاسی طور پہ وہ لوگ مر چکے تھے، زمینی طور پہ مر چکے تھے، طاقت مٹ چکی تھی، تاج ان کے جو ہے وہ روانہ ہو چکے تھے، ان کے کنگن سیدنا سراقہ بن مالک کو پہنائے جا چکے تھے، مٹ چکے تھے. محکوم قومیں جو رب کو نہیں مانتا پھر اسے بہت کچھ دیکھنا پڑتا ہے. اللہ کا آرڈر، اللہ کا نظام، اللہ کا فیصلہ. جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور یہ 22 لاکھ مربع میل سے بڑھ کے 35 لاکھ مربع میل تلک. پھر جناب علی المرتضیٰ کا دور، جناب حسن کا دور، اور جناب حسن کے ہاتھ، جن ہاتھوں کو میرے مصطفیٰ نے چوما، آج سارے فلسفے لے کے آ، ساری محبتیں لے کے آ، میرے پیمبر کے فرامین لے کے آ، امت کی سب سے بڑی سلو اور دانائی اور عقل مندی لے کے آ. تو کروڑ مرتبہ بھی کیڑے نکالے، اللہ کی قسم پوری تاریخ میں ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ کائنات کے دانا بینا انسان کے نواسے نے ایک دانا بینا کے ہاتھ کے اوپر جو ہے وہ بیعت کر کے خلافت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہاں منتقل کر دی. علی کے گھرانے میں کمزوری دیکھ رہا ہے؟ کیا محسوس ہوتا ہے تجھ کو؟ اس فیصلے پہ یقین نہیں آ رہا؟ اور پھر یہ فیصلہ دیکھ، جا پوری تاریخ پڑھ کبھی نیوٹرل ہو کے، ٹھیک ہے، معتدل ہو کے. اگر نیوٹرل لفظ پہ تجھے اعتراض ہے تو معتدل ہو جا، اعتدال میں، عادل میں، دلیل پہ آ. یقین کر جتنی انڈر ورلڈ کی دنیا تھی نا، امیر معاویہ نے اندر واڑ تھی. ایسے ایسے دبنگ لوگ، بہت کم مائیں اپنی کوکھ اور پسلی سے جنم دیتی. عمر تجھ سے کہاں سے لاؤں، کہاں سے ڈھونڈوں؟ رستم، کیسر، کسرا، روم، یہ باہری بری ساری سٹیٹس، 3 لاکھ کی فوجیں. کتنے لوگوں نے، 7 لوگوں نے آگے ہو کر کے جو ہے وہ سارا پاسا پلٹ کے رکھ دیا تھا. تربیت کے پیچھے ایمان اور یقین تھا. یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے جناب حسین، جناب حسن، جناب علی، ان کا کبھی معمولی سا بھی نقصان نہیں کیا تھا. نہ یہ ایک دوسرے کے دشمن تھے. آپ کو یہ وہ نعت تو ملی ہوگی نا، صدیق اکبر امام ہیں علی کے، 100 بار امام کے علی کو، لیکن امام ان کے ڈھونڈے گا تو امام ابو بکر صدیق، امام عمر، امام عثمان، پھر جا کر کے امام علی، امام حسن، امام حسین. امامت سونپی ہے تو مان بھی، اہل بیت مانا ہے تو مان بھی. بڑی حیرانگی ہوتی ہے، بسا اوقات دوست کہہ دیتے ہیں وہ جی 5 تن پاک ہی صرف اہل بیت سن، باقی اس لائق ہوں تے آپ چادر چ نہ لے لیں، چادر چ نہ لے لیں. میں پوچھا حضرت علی دے جڑے حضرت فاطمہ جو بچے سی کنے نے؟ وکھرا ہو کے نا کسی موقع تے پوچھیا، کہنے لگے جی اسی تے واہ سارے ماننے ہیں، تسی نہیں مانتے. میں کہ جی دسیو ذرا. کہنے لگے جی حضرت حسن بھی سن، حسین بھی سن، تے محسن محبوب بیٹھے سی سیدہ ام سلمہ والا. وہ ویڑا تنگ سی یا چادر تنگ سی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دل نہیں سی کردا، یا وہ جڑے باقی 3 نہیں سی سدے وہ اہل نہیں سی آگے؟ نہیں سمجھ آئی؟ باقی کو تو چھوڑ دینا، حضرت علی کا تو گھرانہ پورا آتا نا. محبوب ہوتے، جناب علی المرتضیٰ ہوتے، سیدہ فاطمہ ہوتی، یہ حسن بھی آ گئے، حسین بھی آ گئے. کہا جاتا نا زینب نو بھی سد لو، رقیہ نو بھی سد لو، ام کلثوم نو بھی سد لو، آن دو انہاں نو، بسم اللہ آئیے. جناب اس وقت جو تو جواب دے گا نا، پھر میں تجھے مبالے میں وہی جواب دوں گا. کبھی سوچنا تیرے پیمبر نے کیوں نہیں ان کو جگہ دی؟ جگہ نہیں تھی.
جا پتہ کر میرے محققین نے اس کی سند بیان کی ہے کہ سند کی حقیقت کیا ہے، لیکن تجھے وہ سمجھ نہیں آئے گی. تجھے اور بات سمجھا دوں، متن کا پتہ کر، متن سے تجھے پتہ چلے گا. کہتی تو پوچھیں گا کہ باقیوں نو کیوں نہیں، جس زینب کے بغیر کربلا نہیں سجتا، نہ رو زینب، ڈونٹ کرائی زینب، اور وہ زینب 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 ہوتا ہے، وہی زینب آج کیوں نہیں، وہ اہل نہیں تھی. پتہ کر راویہ کون ہے جو تو روایت بیان کرتا ہے. اس کی راویہ سیدہ ام سلمہ ہے، مومنوں کی ماں ہے، تے گھر بھی انہاں دا تے ویڑا بھی انہاں دا، تے یہ چادر بھی سونیاں نو تحفہ انہاں نے دتی سی. جے وہ روایت بیان نہ کر دے یا انہاں دے دل چ کوئی ایسی ویسی گل ہوندی تے سونیا تیرے سامنے اہل بیت دی بھی 5 والی تعداد بھی نہیں سی آنی. 14 رب نے سورہ احزاب میں بنا کے آیت نمبر 28 سے لے کے آیت نمبر 34 تک آیت تطہیر کے سیاق و سباق میں سردار اہل بیت محمد رسول صلی اللہ اور آپ کی 11 بیویاں، 2 جن کو باندیاں کہتے وہ، ان کو شامل کر کے اللہ نے تطہیر فرما کے پیغمبر نے 5 کو لا کے باقی 3 کو ڈال کے میرے نبی کی 7 اپنی اولاد بیچ میں آ کے 21 اور 3 دماد ڈال کے 24 اور پھر یہ 5 نواسے ڈال کے چلیں. میں دوسری پہلی ترتیب ہی رکھوں، جناب محمد بن ابی العاص، یحییٰ بن ابی العاص اور اسی طرح امامہ اور علی ابن ابی العاص، یہ 4 مل کے 28 اور عبداللہ ابن عثمان یہ 29 اور پھر یہ اگر تو 6 کہے تو لے آ، ہم 5 کہیں تو لے آ، 29 اور 5 34. میرے نبی کے ابھی جو ہے وہ کزن لے کے، چچے لے کے، پھوپھیاں لے کے، کلمہ پڑھنے والے با وفاؤں کو لوں تو پھر یہ میرے نبی کے اہل بیت کی تعداد کہاں پہنچتی ہے. میں تو سب تن پاک مان کے بیٹھا ہوں. تو نے کیا سمجھا ہے؟ ان سارے تنوں کو پاک مان کے وہ جو 72 کو لے کے کربلا پہنچے تھے. میری ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، مان لیتا ہوں جس نے بھی، پہلے میرا عقیدہ سن، جس نے بھی قتل کیا ہے، جس نے بھی شہید کیا ہے، جس نے بھی مارا ہے، جس کا نیزہ تھا، جس کی تلوار تھی، جس کا تفنگ تھا، جو بھی تھا، وہ میرا رشتہ دار نہیں ہے. ساری دنیا مل کے جو لفظ مرضی دل میں آئے، کوئی یزیدی کہے، کوئی امیری کہے، کوئی معاویہ کا کہے، اور لوگوں سنو، ہماری محبت نبی کی آل سے بھی ہے، پیغمبر کے اصحاب سے بھی ہے، مگر جو با وفا تھے ان کو تم سمجھے نہیں. صرف ایک نکتہ لکھو. کیا لکھتے ہو؟ قلم پکڑو، کاپی پکڑو، دل کی تختے پہ لکھو. 3 کام کہنے لگا ہوں سیاسی پس منظر میں. تواڈے علاقے دے وچ جس علاقے نے ووٹ نہ دیتے ہون اودیاں نالیاں نولیاں بند کر دیندے لوکی کہ نہیں بناؤندے، رستے خراب، سارا کچھ اپنے ہون تے کر لیندے. او یارو جے اپنے سی تے سدے سی. پانی اگر نہیں سی ہےگا، توجہ میری طرف کرنا، کوفے کی آبادی کتنی تھی اس وقت؟ کوئی کہے 70,000، کوئی کہے 40,000، کوئی کہے 30,000، جننے بھی سی تہاڈی اونی گن لو. مان لے کہ 30,000. بیعت کتنوں نے کی تھی؟ خط کتنے لکھے گئے تھے؟ جن لوگوں نے خط لکھے تھے انہوں نے گھر چ ایک جگ یا ایک لوٹا کو نہیں سی. 2 دریا گزر رہے تھے کوفے سے، کربلا تو 100 کلومیٹر آ گیا. یہ سیدھے دونوں دریاواں دے اوتے ٹردے، دجلے والے پرلی اتلی پٹی والے اتوں دی. او بھائی تسی 2 دریاواں دے وچ نہیں، ایک سائڈ تے راوی گزرن ڈیا تے ایک تے چناب گزرن ڈیا. کی خیال ہے؟ گھراں چ اپنے ٹینکر ہون، گڈیاں ہون، اتنے کوئی اللہ نہ کرے پانی دا مسئلہ بنے تو بھجو گے نہیں، بھر کے لیاؤ گے نہیں. 2 چ پانی بھی ہے، آیا بھی ہے قدرتی، لیکن ادھر بھی پانی، ادھر بھی پانی. اگر 1500 کلومیٹر سے آ کے اور پھر مکہ سے مدینہ، مدینہ سے تبوک، تبوک سے اردن، اردن سے جو ہے وہ اسرائیل، فلسطین اور فلسطین سے آگے چل کے لبنان اور لبنان سے شام اور شام سے پھر کوفہ تلک آ کے وہ پانی بند کر سکتے ہیں. آ جڑے 100 کلومیٹر تے بیٹھے سی، ایک ایک جگ بھر کے بھی اتوں کوفیوں ڈول دے نا تے کربلا پانی پہنچ جانا سی. کی خیال ہے؟ یا ایک ایک جگ ہی لے کے ٹر جاندے، بہتا نہیں سی، بھارا کام سی، ایک ایک بوتل ہی گھروں بھر دے تو سرکار 72 بندیاں نو پانی دینا کوئی اوکھا سی؟ کیوں نہیں دیا پانی؟ کہاں گئے تھے کوفی؟ اپنے گھروں میں ان کے اندر جو نلکے تھے یا کنویں تھے یا کھوئیاں تھی یا جو بھی اس وقت کا سسٹم تھا، آخر پانی پیتے تھے نا. ایک ایک کڑھائی موٹے تے رکھ دے تو ٹور پیندے. کیوں نہیں کیا؟ دوسری چیز، جن لوگوں نے بیعت کی تھی کہ تیرے نال جیواں گے، تیرے نال مراں گے، ہاں جی، اگر اداں دا کوئی اج کہے کہ رستے چ راہ چ ہاتھ چھڈ جاوے تے اونوں کی لکھو گے؟ میں نے مانا لکھا ہے کوفے والوں نے، مارنے والے یزید تھے، فوج یزیدی تھی،
کرنے والے، خط لکھنے والے 30,000۔ اب کنے کے بندے بیٹھے ہو اس ویلے؟ 72 کو ہو گئے کیوں جی؟ کوئی 70-72 ہو گئے اندازہ تن؟ کی خیال ہے باجی؟ انہیں کہ ہے جی میں کلاساں پڑھاؤنا، مینوں پتا ہے کہ 50 بچیاں دی کلاس کنی ہوندی ہے، اس تو زیادہ بیٹھے ہو۔ اینی کہ جگہ دے باہر ایک پہلا دائرہ بناونا ہوئے، 100 بندہ کھلو کے دائرہ بنا کے ہتھاں چ ہتھ پا کے کھلو نہیں سکتا، موڈے نال موڈا لا کے 200 کھلو جو 200۔ دوسرا دائرہ بڑا کر دیں 10 فٹ چھوڑ کے، یہ 500 لوگوں کا دائرہ بنا دیں، ہاتھوں میں ہاتھ ڈال لیں، اس کے بعد 1000 کا دائرہ بنا دیں، پھر 2000 کا دائرہ بنا دیں۔ وہ بہتے نہیں تو 30 دائرے بنا کے کھلو جاندے ہو، جنہیں لنگنا ساڑھے اتو لنگے، اسی سدیا ہے نبی دی آل ہے، پہلے اپنا خون تے پھر انہاں دا خون ماریا تے یزیدیاں نہیں سی تے کوفی کتھے ٹر گئے سی؟ کوفی لا یوفی کہاں چلے گئے تھے یہ با وفا؟ اعتماد دلا کے گھروں میں کون گھسا؟ گھروں کے دروازے کیوں نہیں کھولے گئے؟ اور تیسرا سوال یہ کہ اگر تمہیں اتنا ہی یقین تھا، بلایا گیا تھا، تو جناب حسین 100 کلومیٹر سفر کر کے 70 وجودوں کے ساتھ کربلا کیسے پہنچ گئے تھے؟ پتا چل گیا سی پی جیڑے پہلے بھیجے نے انہوں نے انہوں نہیں چھڈیا تو ساڈے نال کی ہے؟ دھوکھے باز فراڈیے تے انہوں نے 2 لفظ بھی نہیں کہندے، نہیں جی کوفے والے نو کچھ نہ آکھیا جے، کوفے والے نو گل نہ کریا جے، یہ ساڈے مامے دے پتر سی، ساڈے رشتہ دار سی، وہ جنہوں نے جناب علی المرتضیٰ کو شہید کروایا کوفی، جناب حسن پہ حملے کوائے کوفی، میرے حسین کے بھیجے ہوئے سفیروں کو شہید کروانے والے کوفی خارجی، کوفی خارجی، کل بھی اور آج بھی کیا خیر کی خبر دی ہے انہوں نے؟ کیوں نہیں کہتے کہ جناب جس نے بھی کیا ہے وہ مجرم ہے، بلانے والا بھی مجرم، اعتماد دلانے والا بھی مجرم، خط لکھنے والا مجرم، بیعت کر کے بیعت توڑنے والا مجرم؟ نہیں یاد آتا کہ جو بیعت کرے اور بیعت توڑے کون ہوتا ہے؟ اور پھر اللہ بھلا کرے واقعہ ڈالا ان پہ، میں مانتا ہوں جس نے بھی کیا، یزید نے کیا، یزیدیوں نے کیا، شام نے کیا، یا کوفے والوں نے، برابر کے شریک ہیں۔ کوفے والے کہاں گئے تھے؟ تے آخری گزارش جدے تے میرے ویرانو بڑا ہی غصہ لگتا ہے، وہ جی کفر اسلام دی جنگ سی میرے بھائی، ہماری وہ اجتہادی جنگ تھی، یہ اعتماد کا معاملہ تھا۔ کوفے میں کھڑے ہو کے کوفے والوں کو آگے کر کے آپ پیچھے کھڑے ہو کے چلاتے، میں مانتا کہ چلیں جی یہ ان کا ہو رہا ہے۔ وہ جب کربلا پہنچ گئے، اور کربلا روٹ ہی دمشق ہے، اور وہاں جا کے جب روکا گیا، تمہاری اپنی کتابیں لکھتی ہیں، تمہارے اپنے مورخ لکھتے ہیں، تمہارے اپنے محرروں کی تحریر ہے، اپنے کاتب لکھتے ہیں، یہاں تے ادھر جان دو جنہ سرحداں تے لڑائی ہون ڈئی تے وہ کیڑی سرحد سی؟ ایڈاں کہ ذرا پتہ کرایا جو سرحد کیڑی سی جتھے مسلمانوں دیاں فوجاں لگیاں سی؟ بسرے بیٹھے ہو نا، کوفے ہو، تھوڑا جے آگے ٹرو، اتراک وال نو آؤ، ترکی کی طرف آؤ، مزید آگے بڑھیے، کہاں تھی ہماری فوجیں اس وقت؟ جناب امیر معاویہ اپنی فوجیں بیر و بر میں کہاں چھوڑ کے گئے تھے؟ بیری بیڑے کہاں لگا کے گئے تھے؟ کہا جانے دیجئے۔ دوسرا جے نہیں صد کے دھوکھا دیتا جائے تو واپس جان دو۔ وہ جنہاں نے کیا سی بھی یہ غلط رستہ ہے، یہ لوگ ٹھیک نہیں، یہ ویکھن نوں انہاں دیاں زباناں جڑیاں تواڈے نال ٹھڈ تے دل کسے ہور نال نے، اے ابو دے با وفا نہیں، اے تواڈے بھائی دے با وفا نہیں، تواڈے نال کتھے کرن گے؟ مینوں سمجھ آ گئی ہے، لوٹنے دو، نہیں لوٹنے دیا گیا۔ کہا پھر جا میں دمشق جا رہا ہوں، میں پہ جا کے یزید نال گل کر لینا۔ ان تینوں اختیارات کو تو نے کبھی سند، کبھی متن، کبھی تاریخ، کبھی ہسٹری، کبھی یہ کبھی وہ، جہاں تیری باقی روایتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں یہ نہیں پھر ٹھیک۔ لا کوئی لاجک سیاسی طور پہ اگر معاملہ تو نے کفر و اسلام کا بنایا ہے، وہ بیس لے کے آنا، میں بھی مان لوں، باقی رہ گئی شہادت۔ جیسے ہم نے آپس میں ایک دوسرے سے لڑ کے شہدائے اجتہاد ہیں، یہ اعتماد میں 72 لاشیں 100% اللہ کے ہاں شہید ہیں۔ وہ تو کوئی گھر میں یار مر جائے وہ شہید ہوئے، کوئی مکان گرے مر جائے شہید ہے، آگ لگے مر جائے شہید ہے، کلمہ پڑھنے والا۔ یہ میرے نبی کے جو ہے گھرانے کے لوگ
इन्ना शानिअका हुवल अबतर, मार के भी शहीद करके भी जीत नहीं सके। फुज़्तु व रब्बिल काबा। असल में दुश्मनी चल रही थी कि मक्के ची मार दो, यदि नस्ल ही ना टुरे। ओ 12 तलवारें 12 कबीले निकले थे, आल ही ना चले, इत्थे ही मुका दो, यदि जुर्रियत ही ना रवे, दाना ही ना रवे, एवं एक दाना निकले आगे काम टोर पाऊ। ऐसे नहीं सर की कीमत 100 ऊंट लगी थी, ऐसे नहीं बदर में, ओहद में, खंदक में, खैबर में, तबूक में अतराफ से चढ़ाइयां हुई थी, लेकिन अल्लाह दा वादा सी तेरे दुश्मनों नू मारांगा, तेरे नहीं। मेरे नबी की आल को एक एक करके, यही कोशिश थी ना कि बीज खत्म किया जाए। और जालिम सुन ले, मेरा प्यार है मेरे पैगंबर से, मेरा प्यार है नबी की आल से, मेरा प्यार है नबी के मदरसों से, मेरा प्यार है नबी की सुफ़ा से, मेरा प्यार है पैगंबर की नर्सरी से, मेरा प्यार है पैगंबर के कुरान से, मेरा प्यार है पैगंबर की हदीस से, मेरा प्यार है हदीस के रावियों से, मेरा प्यार है नबी के घरानों से, मेरा प्यार है नबी की बीवियों से, मेरा प्यार है मोमिनों की माओं से, मेरा प्यार है नबी के एक एक लाल से, आमिना के लाल के भी जितने लाल है। दूसरा मेरा कोई कुछ नहीं लगता, न मुझे उनसे जोड़ा जाए, न मुझे मेरा रुख किसी और तरफ मोड़ा जाए। हमारी जमात अल्हम्दुलिल्लाह अहलुल हदीस ने डंके की चोटें लानिया ये कहा है, जो उनका दुश्मन वो हमारा दुश्मन। लेकिन कातिल अगर शोर शोर पा के लुक भी जाऊ, इतने लोग लुक जाते, भज जाते, नस जाते, दूजिया नू कह देंगे चोर मचाए शोर, मैं नहीं कोई और लगाए जोर, हो जाता है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है माशर भी अभी है, करीब है यारो रोज़े माशर। यहां तो कहते हो ना जी मैं किथू लबा लहू, मैं किसके हाथ पे तलाश करूं लहू अपना। पूरे शहर ने तो पहने हुए हैं दस्ताने, तू दस्ताने लगा ले या कोई मेहंदी लगा ले, नहीं छुपने वाला। करीब है यारो रोज़े माशर, छुपेगा कुश्तों का खून क्यों कर, जो चुप रहेगी जुबान खंजर, लहू पुकारेगा आस्ती का। तेरी मेरी जिम्मेदारी क्या है, तिल का उम्मतुन कद खलत, ये सारे शुहदा गुजर गए, असहाब गुजर गए, आल गुजर गई, पैगंबर गुजर गए, अपना हिस्सा दे गए, अपनी जिम्मेदारी निभा गए, खून बहा गए, शहादतों पे पेश कर गए। तिल का उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम वला तुसअलून अम्मा कानू यामलून। हम तुम्हें जज बना के तुमसे एक्सप्लेनेशन करेंगे नहीं कि बताओ उन्होंने क्या किया था। उन्होंने जो अच्छा किया उन्हें मिल गया, जो बुरा किया उनके साथ। अगर कुछ गलत हुआ लहुम मगफिरा, रब ने गुनाह माफ कर दिए। जो उन्होंने अच्छा किया अजरुन अजीम, जितना मर्जी गिरा उनके अजर को कोई नहीं पहुंच सकता। रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु। तो सारी जिंदगी नाराज रहे, तेरी जुर्रियत नाराज रहे, रब भी राजी और रब को मानने वाले भी राजी। मेरा मुस्तफा भी राजी, महबूब भी राजी, असहाब भी राजी, आल भी राजी, फरिश्ते भी राजी, रब की सारी मखलूक भी राजी। और क़यामत के दिन फैसले होने हैं। अगर सारी दुनिया मिलके भी दिफा कर ले कातिल का, अल्लाह से नहीं बच सकता। और सारी दुनिया मिलके मुखालफत कर ले उसकी, जिसने ये काम नहीं किया, तो उसका मुलव्वस करने से क़यामत के दिन वो फंस नहीं सकता। अल्लाह की अदलिया बड़ी बाकमाल है। यही हमारा फैसला है, यही हमारा मनहज है, यही हमारी दावत है, यही हमारा मैसेज है, यही हमारा पैगाम है। एक रुका था उसमें इस तरह के सवाल थे, उम्मीद है उन सारे सवालों के जवाब आपको यहाँ मिल गए होंगे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। लेकिन एक गुजारिश ज़रूर है कि मेरा मुल्क इतने इख्तिलाफात का मुतहम्मिल नहीं जितना लेके जा रहे हो, क्योंकि आज का शिया, आज का सुन्नी, आज का वहाबी, आज का देवबंदी, कोई मसलक उनकी शहादत में मुलव्वस नहीं है। लिहाजा एक दूजे को कह कह के तू ते तुसी, ये सियासी चमकाओ हो सकता है, ये जमाती चमकाओ हो सकता है, ये पैसे की चमत्कार हो सकती है, ये कोई और चीज़ें हो सकती है मकासद। लेकिन मोमिन वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीया, जिस राह में जनाब हुसैन, जिस रस्ते में मेरे नबी की असहाब और आल गए हैं, अल्लाह उसी रस्ते पे रखे और उसी सिराते मुस्तकीम पे रखे। ज़िंदगी ईमान की दे, मौत शहादत की दे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दावाना।